یہاں پر یہ انمول ایسوسیشن کی جانب سے منعقدہ خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جن کا تعلق بنگال کی سرزمین سے ہے، ان کے ایسوسیشن کی جانب سے یہ منعقدہ سالانہ جلسہ ہے جس میں آپ اور ہم سب اس وقت حاضر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی قربانیوں کے بعد آپ اس سرزمین پر تشریف لائے، ممبئی کی سرزمین پر اپنا وطن چھوڑا، اپنا بچپنا قربان کیا، اور یہاں آنے کے بعد اپنے علاقے کو چھوڑ کر بچپنے میں اس شہر میں آپ نے کسی مقصد کے تحت قدم رکھا، ایک بڑا سفر کر کے آپ نے اپنا بچپنا قربان کر کے اس زمین پر آپ تشریف لائے۔ آپ نے مزدوری سے آغاز کیا ہوگا، سلائی سے آغاز کیا ہوگا، ایمبرائڈری سے آغاز کیا ہوگا، بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام سے آپ نے آغاز کیا ہوگا، اور پھر جا کر کے آپ میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جو آج ترقی کی منزل پر پہنچ گئے۔ کل تک جو یہ تصور کرتے تھے کہ ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن آج اللہ عز و جل نے انہیں نواز دیا، اور اس کے بعد وہ اپنی ترقی کی راہوں پر چلتے ہوئے اچھے مکانات میں بھی رہ رہے ہیں، اچھے فلیٹ میں بھی رہ رہے ہیں، اچھا سفر بھی کر رہے ہیں، اور اچھی گاڑیوں کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ کامیاب ہوئے؟ وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنا شہر اپنا علاقہ چھوڑ کر ممبئی کسی مقصد کے تحت آئے، اور وہ مقصد تھا مال کمانا، کیپیبل ہونا، تعلیم حاصل کرنا، یا مستقبل کو بہتر بنانا، اچھی زندگی گزارنا۔ اور وہ لوگ بھی آئے جن کے سامنے مقصد تو نہیں تھا، آ گئے کیسے بھی کر کے، لیکن بغیر مقصد کے زندگی گزارنے والا ساتھی یہاں پر زندگی گزار تو رہا ہے، لیکن اس کا نہ قد اونچا ہو سکا، نہ ترقی کے راستے پر جا سکا، بلکہ وہ اپنے اعتبار سے جیسے تیسے سروائیو کر کے زندگی گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے انسان کی زندگی کے دونوں پہلو سمجھ میں آ رہے ہوں گے، اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ اب آئیے، یہ مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا، آپ یہ بتائیے آپ کی زندگی کا مقصد آپ متعین کریں گے، یا جس نے پیدا کیا ہے وہ آپ کی زندگی کے مقصد کو متعین کرے گا؟ مجھے بتائیے، ایک چیز جس نے پیدا کی ہے وہ جانتا ہے کہ جس چیز کو میں نے پیدا کی، اس چیز کی پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ عز و جل خالق ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خالق اللہ نہ ہو، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ پیدا کرنے والا اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جو چیز میں پیدا کر رہا ہوں اس چیز کا مقصد کیا ہے، اس چیز کا پرپس کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نے کیسے پیدا کیا وہ بھی اس نے بتایا، کس سے پیدا کیا وہ بھی بتا دیا۔ خلقکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہاں سے پیدا کیا، مٹی کے ذریعے پیدا کیا، ماں باپ کے ملن کے بعد پیدا کیا، اور اس کے بعد ایک پانی کے قطرے کے ذریعے اللہ عز و جل نے انسان کی مصوری فرمائی، اور انسان کو پروردگار جل جلالہ نے ماں کے شکم کے اندر، ماں کی بچہ دانی کے اندر اس بچے کی پوری شکل بنائی، اور پروردگار جل جلالہ نے اس کی تخلیق فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں اتنا زیادہ اس کے لیے پروسیجر ہے کہ ایک ایسی جگہ پر ایک انسان کو تیار کیا جا رہا ہے جس جگہ کی سائز اگر دیکھی جائے اور اس کے بارے میں غور کیا جائے تو بڑی معمولی جگہ نظر آئے گی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر اس انسان کو تیار کرنے میں، آنکھ بنانے میں، کان بنانے میں، ناک بنانے میں، ہاتھ بنانے میں، پیر بنانے میں، اس کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ وہ کس طریقے سے ایک پانی کے اندر، آپ ذرا دیکھیں، کسی آرٹسٹ سے کہہ دیجئے کہ ذرا پانی میں تصویر بنا کر کے بتا دو، دریا میں تصویر بنا کر کے بتا دو، دنیا کا کوئی انسان
پانی میں تصویر نہیں بنا سکے گا۔ اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان کہ ایک پانی کے ذریعے پورا انسان تیار کر رہا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، کان بھی بن رہا ہے، دل بھی بن رہا ہے، وجود انسانی تیار ہو رہا ہے۔ کون ہے یہ پیدا کرنے والا اور یہ بنانے والا؟ تو قرآن کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر تمہاری تصویر کشی فرمائی۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ اب میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، زمین کا خالق بھی اللہ ہے، زمین کے اندر موجود خزانے کا خالق بھی اللہ ہے، آسمان کا خالق بھی اللہ ہے، چرند و پرند کا خالق بھی اللہ ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں جس کا خالق اللہ نہ ہو، لیکن دنیا کے کسی انسان کو کسی چیز کے بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک گھر بنانا ہے تو گھر بنانے کے لیے مزدور کی ضرورت ہوتی ہے، پلمبر کی ضرورت ہوتی ہے، الیکٹریشین کی ضرورت ہوتی ہے، کڑیے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ضرورت کے بعد ایک مکان تیار ہوتا ہے، ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے، سب کی مدد کے بعد وہ چیز تیار ہوتی ہے۔ تنہا کوئی انسان یہ ساری چیزوں کو نہیں بنا سکتا، بہت سارے انسانوں کے ذریعے ایک مکان تیار ہوتا ہے، ایک عمارت تیار ہوتی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے، ذرا اللہ سے پوچھو مولا تو نے اکیلے نے بنایا یا کوئی اور بھی تھا؟ تو رب ارشاد فرمائے گا مجھے بنانے میں کسی کے احتیاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میری شان تو یہ ہے کہ نہ میں مٹیریل کا محتاج ہوں نہ کسی اور کا محتاج ہوں، میں تو کہہ دوں کن ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جایا کرتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ ہی خالق ہے۔ کتنا عظیم آسمان بنایا اور بنا کر کے کہتا ہے فرجع البصر، ذرا تو اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ اور بتا ہل تری من فطور، کیا اس کے اندر تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ارے ایک بار نہیں، ثم ارجع البصر، بار بار تو نگاہ اٹھا کر کے دیکھ، میرے بنائے ہوئے آسمان میں تجھے کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ پھر آپ دیکھیں، ایک چھت بنانی ہوتی ہے، پیلر کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی چھت بتا دو جس چھت کے لیے کوئی پیلر نہ ہو، اور چھت بنتی ہے تو بننے کے بعد اس چھت کی عمر ہوتی ہے، 50 سال کے بعد چھت گلنے لگ جاتی ہے، پلاسٹر نکلنے لگ جاتا ہے، چھت گرنی شروع ہو جاتی ہے۔ اے میرے مالک تو کتنا عظیم ہے کہ تو نے جب سے آسمان بنایا ہے تب سے وہ گرا نہیں، اور کوئی پیلر بھی نظر نہیں آ رہا، اور آسمان ہمارے سر پر سائبان کیے ہوئے ہے۔ آپ ذرا سوچو، میں اگر تخلیق خدا کے حوالے سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنے لگوں تو گھنٹوں اس میں گزر جائیں گے ایک ایک چیز کے بارے میں، لیکن تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ کسی چیز کے بنانے کے اندر اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کسی چیز کے بنانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جب نکلتے ہیں گارڈن کی طرف جاتے ہیں، خوبصورت شہروں کی طرف جاتے ہیں، تو جانے کے بعد اسے دیکھ کر کہتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ہے۔ میں ابھی آج صبح کی بات میں آپ کو بتاؤں، میں فلائٹ سے آ رہا تھا، کل کی بات بتاؤں، کل میں فلائٹ سے آ رہا تھا تو ایک ٹائم پر مغرب کے قریب میری فلائٹ تھی، تو آپ کو حیرت ہوگی، پائلٹ نے اعلان کیا ذرا دائیں جانب دیکھو، ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر کتنا حسین لگ رہا ہے۔ یہ پائلٹ نے اعلان کیا، لوگوں نے دائیں جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے کتنا حسین منظر ہے، چاند کی چاندنی کو دیکھتا ہے انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے، باغات کو دیکھتا ہے انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے، اسی طریقے سے عالی شان عمارت کو دیکھتا ہے، کسی کے بنگلوں کو دیکھتا ہے انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے، اور اسی طریقے سے سمندر کی طغیانی کو دیکھتا ہے، سمندر کی لہروں کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے یہ کتنا اچھا منظر ہے، اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، بلند پہاڑ تو نے پیدا کیا، باغات تو نے پیدا کیے، ہریالی تو
तूने पैदा की। अब मैं मेरे करीम से पूछता हूं, मौला इतनी सारी चीजें हसीन हैं, सबकी तरफ अट्रैक्शन होता है, जरा तू तो बता तूने सबसे अच्छा किसको पैदा किया है, सबसे खूबसूरत किसको पैदा किया? तो मेरा करीम जवाब देता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने बेहतरीन तख्लीक के एतबार से अगर कोई चीज पैदा की है तो मेरे बंदों को मैंने पैदा किया, इंसान को पैदा किया। इंसान से हसीन किसी और को पैदा नहीं किया गया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता किसके सर पर तूने करामत का ताज रखा? तो कुरान जवाब में कहता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसानों के सर पर करामत का ताज रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सारी चीजों को जब आप समझ चुके, हर चीज का खालिक अल्लाह, जमीन अच्छी लगती है, आसमान अच्छा लगता है, दरख्त अच्छे लगते हैं, बागात अच्छे लगते हैं, लेकिन इन सब चीजों से बेहतर और हसीन अल्लाह ने अगर किसी को पैदा किया तो वो इंसान है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सब चीज को अल्लाह ने पैदा फरमाया, अब हर चीज का मकसद क्या है? हर चीज को पैदा करने का मकसद क्या है, वो भी हम कुरान से पूछ लें। ए अल्लाह, जब सारी चीजों का खालिक तू ही है और तूने कहा अल्लाह खालिक़ु कुल्ले शै, हर चीज का खालिक अल्लाह ही है, तो मौला जरा ये तो बता हर चीज के पैदा करने का मकसद क्या है? तो कुरान कहता है, वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर चीज मेरी तस्बीह करती है और मेरी हम्द को बजा लाती है। अल्लाह अकबर। हर चीज जो सबसे ज्यादा इंसानों से खूबसूरत नहीं, लेकिन हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है। यहां तक फरमाया गया, दरवाजा बंद करते वक्त जो दरवाजे की चरचराहट की आवाज आती है, यह चरचराहट की आवाज नहीं, यह अल्लाह की तस्बीह की आवाज है जो इंसान सुना करता है। बर्तन के बजने की आवाज यह अल्लाह की तस्बीह की आवाज है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए मैं आपको बताऊं, जो चीज आप बनाएंगे मकसद आप मुतय्यन करेंगे, ये नहीं बनाने वाला कोई और हो, मकसद बनाने वाला, मकसद बताने वाला कोई और हो। जो चीज का पैदा करने वाला होता है वही मकसद बयान करता है। एप्पल का फोन जिसने बयान किया बनाया, वो बताएगा कि इसका मकसद क्या है, ये इसके अंदर ऐप रखो, डाउनलोड करो, इसका मकसद क्या है, ये फंक्शन का मकसद क्या है, वही तो बताएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम हर चीज के मकसद के बारे में जानते हो और हर चीज के मकसद के मुताबिक हर चीज का इस्तेमाल करते हो। कभी अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचा कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? कभी सोचा आपने? क्या माल कमाने पैदा किया? क्या अय्याशी पैदा करने के लिए? क्या गुनाहों के अंदर डूब जाने के लिए? क्या अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के लिए? क्या जिंदगी को अय्याशियों के अंदर गुजारने के लिए? क्या ज़िना के अड्डों को आबाद करने के लिए? नहीं, जिसने पैदा किया उसने मकसद बता दिया। अब यहां मैं आपको बताऊं, जिंदगी किसकी किस तरीके से गुजरती है। हर एक की जिंदगी के मुख्तलिफ मकासिद हैं। मुनकरीन की जिंदगी का मकसद अलग, मुनाफिक की जिंदगी का मकसद अलग, और मोमिन की जिंदगी का मकसद अलग। सबकी जिंदगी के अलग अलग मकसद हैं। आज हमारी जिंदगी का अगर हम जायजा लें तो हमने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बना लिया? खाओ पियो मौज करो, बस। यह मोमिन की जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। मोमिन सिर्फ खा पी कर मौज मस्ती करने के लिए नहीं आया। मोमिन सिर्फ दुनिया की चीजों से फायदा उठाने के लिए नहीं आया। उसकी जिंदगी का यह मकसद नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारने वालों के बारे में जो लंबी लंबी उम्मीदें लगाते हैं,
کل میرا اتنا ہو جائے گا اور اتنا بنا لوں گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ کر لوں گا، چلو آج بھیونڈی کے ڈھابے پہ کھانے جاتے ہیں، چلو آج فلاں جگہ کھانے جاتے ہیں، چلو آج یہ آئٹم کھاتے ہیں، چلو آج یہ چیزیں کھاتے ہیں. جن کی زندگی کا یہ مقصد ہے وہ مومن کی زندگی کا مقصد نہیں. اور جو ایسی زندگی میں ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے جانتے ہیں؟ حضور سے فرمایا اللہ نے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. محبوب ان کو چھوڑ دو، چھوڑ دو ان کو. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو جن کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کھاؤ، لطف اٹھاؤ، مزے کرو، اور لمبی امیدوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو، چھوڑ دو ان لوگوں کو. چند جگہوں پر قرآن نے چھوڑنے کے بارے میں فرمایا کہ چھوڑ دو. اور مجھے حیرت ہوتی ہے، ڈاکٹر اگر کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے کہہ دے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ چھوڑنے کے لیے کہے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. کھل کر گناہ بھی چھوڑ دو، چھپ کر کے گناہ کرنا بھی چھوڑ دو. چھوڑ رہے ہو؟ نہیں. گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ کھانا چھوڑ دو. جی ڈاکٹر صاحب. آئے کھانا چھوڑ دیا. آپ کو شوگر ہو گئی ہے، میٹھا کھانا چھوڑ دو. کوئی لائے گا تو پہلے پوچھیں گے بھئی شکر ہے اس میں؟ شکر ہے؟ اگر کہے ہے تو بھئی یہ نہیں پیوں گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کھانے کے لیے. نادانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم ڈاکٹر کا اتنا خیال کرتے ہو، خدا کا خیال نہیں کرتے؟ اور آج تو دور بڑا عجیب چل پڑا ہے. سب کا ایسا حال نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کا حال ہے ضرور. بیوی کہے یہ چھوڑ دو، تمہاری ماں سے ملنا چھوڑ دو تو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار سے ملنا چھوڑ دو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو گھر پہ بلانا چھوڑ دو چھوڑ دیتے ہیں. بیوی نے کہا ہے نا چھوڑ دو. جب سے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ دنیا جو کہتی ہے وہ انسان سنتا ہے اور خدا جو کہتا ہے وہ نہیں سنتا. رہی یہ دنیا کے انسان نے تجھے پیدا نہیں کیا، پیدا تیرے رب نے کیا ہے، خالق کائنات نے پیدا کیا. زندگی ڈاکٹر دینے والا نہیں، خدا دینے والا ہے. موت ڈاکٹر دینے والا نہیں، خدا دینے والا ہے. لیکن ڈاکٹر کہہ دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، یہ سارے گناہ چھوڑ دو. لیکن ہم نہیں چھوڑتے. حضور سے رب نے فرمایا ذرہم، ان کو چھوڑ دو. مست رہے تو کھانے پینے تو ان لوگوں کو لمبی امید میں. پتا چلا مومن کا جو مقصد جینے کا تھا وہ مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے، بلکہ آج منافقین کی زندگی کا جو مقصد تھا العیاذ باللہ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد بن گیا. مجھے بتاؤ، آج شادیوں کی تقاریب کے اندر بے شمار ڈشیں کیا اس بات کی عکاسی نہیں کرتی کہ ہم نے ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا بنا لیا ہے؟ اتنا کھاتے ہیں ہم، اتنا کھاتے ہیں اور اتنی ڈشوں کا شوق ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مرغی اور مٹن ہی کے اندر سینکڑوں نام کی آئٹمز ملیں گی. یہ حال ہو چکا. ہم زندگی کا مقصد نہیں جانتے. تو ایسے لوگوں کو حضور نے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جن کی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور موج مستی کرنا. اب اس کو آگے جو قرآن نے فرمایا اسے سمجھیں. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل. لمبی امید، کھا پی کر کے بھی امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہم تو اسی لیے آئے. قرآن کہتے ہیں فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے، ان قریب ان کو پتا چل جائے گا
کہ تمہاری زندگی کا مقصد جو تم نے کھانا پینا بنا رکھا ہے یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے. تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں آپ کی اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تاکہ اس مقصد کو لے کر یہاں سے اٹھو. اور یہ مقصد آپ کا خادم آپ کو نہیں بتا رہا، یہ مقصد پیدا کرنے والا خدا آپ کو بتا رہا ہے، پالنہار حقیقی بتا رہا ہے، معبود برحق بتا رہا ہے. اور وہ جو مقصد بتائے اسی مقصد کو فالو کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور انسان کامران ہو سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ آپ نے یہ آیت تو بارہا سنی ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جن کو میں نے پیدا نہیں کیا مگر میری عبادت کے لیے. لیکن اس کو تھوڑا سا میں سمجھا دوں تفصیل سے، تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے. قرآن نے کامیابی کا تصور عطا فرما دیا کہ میرے بندوں میں تم کو ناکام دنیا میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمہیں زندگی کا مقصد بتا دوں. اگر تم نے زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے.